کسی چیز کو ایجاد کرنا اور انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دینا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی فرحت بخش احساس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام ایجادات سے دنیا کو فائدہ ہی ہوا ہو، کیونکہ کچھ ایجادات نے دنیا کو نقصان بھی پہنچایا اور ان کے معجد اکثر اپنی زندگی میں اس بارے میں پچھتاوے کا اظہار کرتے رہے۔ اس بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ایجادات کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی اور ان ایجادات کے معجد پچھتاوے کا شکار رہے۔ ایٹم بم کے معجد رابرٹ اوپن ہائمر۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ایٹم بم کی تخلیق اور اس کے استعمال میں سب سے بڑا ہاتھ سائنسدان رابرٹ اوپن ہائمر کا تھا۔ امریکہ کے طبیعت دان رابرٹ اوپن ہائمر اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے جو تاریخ میں پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے 16 جولائی سن 1945 کو نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں اس کا تجربہ کیا گیا اور اس آپریشن کو ٹرینٹی کا نام دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملے میں 1.5 سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کرشماتی مگر ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک رابرٹ اوپن ہائمر نے اپنے آپ کو ایٹمی ذرات، الیکٹران، پروٹون، زیٹرون اور شعاؤں کی توانائی بخش عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن ان برسوں میں دنیا میں جاری جنگی تنازعات کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ مشہور زمانہ سائنسدان آلبرٹ آئنسٹائن نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے امریکی صدر کو نازیوں کے ایٹم بم بنانے کے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد امریکہ میں حکومتی سطح پر ایٹمی ہتھیار بنانا ترجیح بن گئی۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے سارے عمل کی سربراہی اوپن ہائمر کی اور فوری طور پر قدرتی یورینیم سے یورینیم 235 الگ کرنے اور بم بنانے کے لیے اس کی مقدار کا تعین کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے انہیں ایک لیبارٹری قائم کرنے اور اس کا انتظام سنبھالنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ سن 1943 میں انہوں نے نیو میکسیکو میں لاس الموس میں اس لیبارٹری کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ ایٹمی ہتھیار کی تاریخ پر نظر رکھنے والے الیکس ویلسٹین نے بی بی سی کو بتایا کہ اوپن ہائمر کو انتہائی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایٹم بم کے ڈیزائن کے حوالے سے اور اس کے استعمال سے متعلق اہم فیصلوں میں ان کا کردار اہم تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کمیٹی کے بھی حصہ تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان بموں کو کہاں گرایا جائے گا، لیکن اس کے بعد کئی موقعوں پر اوپن ہائمر نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہزاروں افراد کے مرنے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، حتیٰ کہ بم دھماکے کے 2 ماہ بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سن 1947 سے 1952 تک وہ امریکہ میں اٹامک انرجی کمیشن کے مشیر رہے، جہاں وہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کی وکالت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہائیڈروجن بم کی تیاری کی بھی سخت مخالفت کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور آخرکار انہیں حاصل سیاسی اثر و رسوخ بھی چھین لیا گیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر اور 1960 کی دہائی کے اوائل میں اوپن ہائمر کی شخصیت کافی تلخ ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں بہت سی چیزوں پر پچھتاوا تھا۔ الیکس ویلسٹین کہتے ہیں کہ ان کے پچھتاوے کا دائرہ ہمیشہ جنگ کے بعد کی ناکامیوں پر مرکوز رہا۔ انہیں افسوس تھا کہ ہتھیاروں کی روک تھام کے اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اوپن ہائمر کے مطابق بم دھماکوں کے بعد ان کے ذہن میں ہندوؤں کی مقدس کتاب کے الفاظ آئے، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ بہت سے تاریخ دانوں نے ان الفاظ کو اوپن ہائمر کی جان لیوا تخلیق کے بارے میں احساس جرم سے منسوب کیا، لیکن بہت سے تاریخ دان جیسے ویلسٹین کے نزدیک اس کا تعلق ایسی چیزوں پر حیرانی کا اظہار تھا جو اس دنیا سے ہٹ کر تھیں، جیسا کہ جوہری ہتھیار۔ لیکن اس کے باوجود اوپن ہائمر کو ہمیشہ ایٹم بم کے معجد کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ کلاشنکوف کے معجد میخائیل کلاشنکوف۔ میخائیل کلاشنکوف کی خودکار رائفل کلاشنکوف کرۂ ارض کی مشہور ترین رائفل ہے۔ اس رائفل کی درجنوں ممالک کی فوجیں استعمال کر رہی ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف کو سن 1938 میں ریڈ آرمی میں شامل کیا گیا۔ وہ اسلحے کے ڈیزائن میں ماہر تھے اور اسی لیے اس کو روسی ٹینک ریجمنٹ میں اسلحے میں بہتری کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ سن 1947 میں میخائیل کلاشنکوف نے AK-47 نامی یہ مشین گن تیار کی، جسے سوویت اور روس سمیت دنیا بھر کی کئی فوجوں نے استعمال کیا۔ کلاشنکوف دنیا بھر میں انقلاب کی علامت بھی بنی اور انگولا سے لے کر ویتنام اور الجیریا سے لے کر افغانستان تک اسے استعمال کیا گیا۔ جہاں اس رائفل کو فلسطینیوں نے کثرت سے استعمال کیا تو دوسری جانب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن بھی اس رائفل کے ہمراہ دیکھے گئے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رائفل بن گئی اور اندازوں کے مطابق ایٹم بم کے مقابلے میں اس سے ہونے والی اموات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ دیگر خودکار رائفلوں کے مقابلے میں جہاں اس کو تیار کرنا آسان ہے اور وہاں میدان جنگ میں اس کا استعمال اور دیکھ بھال بھی خاصی آسان ہے۔ میخائیل کلاشنکوف نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم موقعوں پر اپنی اس ایجاد کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا، تاہم اپنی موت سے کچھ عرصہ
پہلے انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ اذیتناک روحانی درد میں ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف سن 2013 میں 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ میخائیل کلاشنکوف کی موت کے بعد روسی میڈیا پر منظر عام پر آنے والے اپنے خط میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس رائفل سے ہونے والی لاکھوں اموات کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خطہ اپنی زندگی میں روس کی ایک دقیانوسی چرچ کی سربراہ کو لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے۔ میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میری رائفل نے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا؟ میں جتنا زیادہ زندہ رہوں گا یہ سوال میرے ذہن میں اتنا ہی پھنستا رہے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا نے انسان کو حسد، لالچ اور جارحیت کی شیطانی خواہشات کی اجازت کیوں دی؟ آرتھر گیلسٹن اور ایجنٹ اورنج۔ امریکی ماہر حیاتیات و طبیعیات آرتھر گالسٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پودوں کے ہارمونز اور ان کی نشوونما پر روشنی کے اثرات پر تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے پودوں کی نشوونما کے لیے ٹرائیوڈو بینزوک نامی تیزاب کا تجربہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جز سویابین کے پھولوں کی نشوونما بڑھا سکتا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودے اپنے پتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن گیلسٹن کے یہ نتائج صرف پودوں کی دنیا تک ہی محدود نہیں تھے۔ ویتنام جنگ کے تناظر میں جو سن 1955 سے 1975 کے درمیان ہوئی، دوسرے سائنسدانوں نے اس جز کو ایجنٹ اورنج بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایجنٹ اورنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دوا ہے جس کا مقصد جنگلات اور فصلوں کو ختم کرنا تھا، اور ویت کانگ گوریلا اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ سن 1962 سے 1970 تک امریکی فوجیوں نے فصلوں کو تباہ کرنے اور اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کے مقامات اور راستوں کا سراغ لگانے کے لیے تقریباً 20 ملین گیلن جڑی بوٹی مار دوا کا استعمال کیا۔ گلسٹن پر اس کا گہرا اثر ہوا اور انہوں نے بار بار حکام اور دنیا کو ایجنٹ اورنج کے ماحولیاتی نقصان سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جڑی بوٹی مار دوا انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایجنٹ اورنج کا سب سے خطرناک جز ڈائی آکسیجن ہے جو دہائیوں تک ماحول میں رہ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کینسر، جنین کی نشوونما میں خرابی، بانجھ پن کے مسائل کے علاوہ اعصابی اور مدافعاتی نظام پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ گلسٹن اور دیگر سائنسدانوں کی وارننگ نے امریکی حکومت کو اس بارے میں مزید مطالعے کی ہدایت جاری کرنے پر مجبور کیا، جس کے نتائج کی روشنی میں اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایجنٹ اورنج کے چھڑکاؤ کو روکنے کا حکم دیا۔ آرتھر گلسٹن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنٹ اورنج سائنس کا غلط استعمال تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنس کا مقصد انسانیت کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی بہتری، اور میرے نزدیک اس کو فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں۔ الفریڈ نوبل اور ڈائنامائٹ۔ دسمبر 1896 میں سویڈن کے دو نوجوان انجینئروں کو اس وقت انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے الفریڈ نوبل کے وصیت نامے کو کھولا۔ الفریڈ نوبل نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ نوبل فاؤنڈیشن کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اپنے استاد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے راگنار سیلمان اور روڈولف للک جیکیوس نے نوبل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو دنیا بھر میں فزکس، کیمسٹری، ادب، عالمی امن اور دیگر شعبوں میں ماہرین کو میرٹ کی بنیاد پر سالانہ ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ الفریڈ نوبل کی اس آخری خواہش کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجاد کے اطلاق سے ہونے والی اموات اور تباہی کے خیال میں بہت پشیمان رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ نوبل فاؤنڈیشن بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے کئی دہائی قبل سویڈن سے تعلق رکھنے والے کیمیاء دان، مصنف اور موجد الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا۔ انجینئرز کے خاندان میں پیدا ہونے والے نوبل نے اپنے والد کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں کام کیا، لیکن سن 1864 میں نائٹرو گلیسرین کے خوفناک دھماکے میں ان کے چھوٹے بھائی سمیت دیگر 4 افراد مارے گئے۔ 2 سال بعد سن 1866 میں نوبل نے ایک ایسا طریقہ تیار کیا جس سے دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ نائٹرو گلیسرین کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اسے غیر محفوظ جاذب مواد کے ساتھ ملایا، اور اس طرح ڈائنامائٹ وجود میں آیا۔ اس ایجاد نے الفریڈ نوبل کو بے پناہ دولت اور شہرت دی، لیکن تعمیر کے شعبے میں ایک نئی دور کے ساتھ تباہی کا آغاز ہوا۔ اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ الفریڈ نوبل 10 دسمبر 1896 کو اٹلی کے شہر سان ریمو میں وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت پر دستخط کیے، جس نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے باوقار بین الاقوامی ایوارڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔